اب میں جس مقرر کو دعوت تقریر دینا چاہوں گی وہ گوجرا سے تشریف لائے ہیں، گورنمنٹ گریجویٹ کالج گوجرا، فخر سلطان۔ آپ کی بھرپور تعلیموں میں تشریف لاتے ہیں فخر سلطان۔ آج میں اس معزز اور پرمغز اہل سخن و قلم کے ایمان نور میں شاہراہ ادب پر گامزن ہوں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے لطیف اور حساس موضوع پر میرے خفیف ہونٹوں سے نکلنے والی ندا آپ کی قوت سماعت سے ضرور ٹکرائے گی۔ صدر علی وقار، زبان و قلم کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ وہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان و اظہار کا ذریعہ قرار پائے، لیکن سال ہا سال کی زمزمہ خوانی اور ہزاروں صفحات کی تحریروں اور لاکھوں اشعار کی نظموں کے باوجود وجدان و ضمیر اس عجز کا اعتراف کرتے ہیں، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ کس کی مجال ہے کہ جو خلاصہ کائنات، فخر موجودات، حسن کائنات، جان کائنات، جمال کائنات، منبع کائنات، تصویر کائنات، تزئین کائنات اور باعث تخلیق کائنات کی سیرت نگاری کا حق ادا کر سکے۔ یہ غلط دعویٰ نہ کسی زبان سے نکل کر فضا میں تحلیل ہوا اور نہ کسی قلم نے اسے کرتاس پر ثبت کیا۔ صدر علی وقار، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے جاتے، وہاں قرآنی آیات کا نزول ہوتا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں جاتے، وہاں قرآنی آیات کا نزول ہوتا۔ کبھی یا ایہا المزمل تو کبھی یا ایہا المدثر، تو پھر میں کیوں نہ بانگے دہل کروں، کہوں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا۔ علی وقار، ذکر بلند کیسے کیا؟ کہ جہاں خدا کا ذکر ہوگا وہاں خدا کے پیارے حبیب کا ذکر ہوگا۔ کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اللہ اکبر، اور ساتھ میں کہا جاتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو اسے کلمہ سکھایا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ، اور ساتھ میں کہا جاتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حتیٰ کہ انسان فوت ہو جاتا ہے، اس کی تدفین ہو جاتی ہے، قبر میں منکر نکیر سوال کرتے ہیں۔ جہاں رب کے بارے میں سوال ہوتا ہے وہاں رب کے پیارے حبیب کے بارے میں بھی سوال ہوتا ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ بانگے دہل کہوں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وہ ہے بے شک بشر، لیکن تشہد میں اذانوں میں جہاں دیکھو خدا کے بعد ان کا نام آئے۔ صدر علی وقار، آج کے اس پرفتن دور میں کبھی فرانس سے گستاخی کی علامتیں بلند ہوتی ہیں، کبھی امریکہ سے گستاخی کی علامتیں بلند ہوتی ہیں، کبھی کسی ملک سے تو کبھی کسی ملک سے۔ ابھی حال ہی میں انڈیا سے کچھ ملعونوں نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، جس سے فرزندان اسلام کے سینوں سے کہا بلند ہوئی، ناموس محمد عربی پر ہم جان نچھاور کر دیں گے، اگر وقت نے ہم سے خون مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے۔ باطل نے بھی ہم کو جانا ہے، ہم دار و رسن کے راہی ہیں، ہم موت سے لڑنا جانتے ہیں، اس بات کی قسمیں کھاتے ہیں، ہم موت سے لڑنا جانتے ہیں، اس بات کی قسمیں کھاتے ہیں۔ صدر علی وقار، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو مطلع اول، مبدع اول، تخلیق اول، نمود اول، شہود اول، عابد اول، زاہد اول، نبی اول، حبیب اول، طبیب اول، مظہر اول، جلوہ اول، جمیل اول، کلیم اول، کمال اول، نور اول، روح اول، ہاں وہ عظیم ہستی جو جلوہ درخشاں، پیشوائے پیمبراں، مقتدائے مرسلاں، آفتاب ذوفیاں، چارہ ساز بے کساں، سرور ہر انس و جاں، شہ سوار لامکاں، مالک باغ جناں، سرور کون و مقام، رازدار کن فقاں، خاتم پیمبراں، جان جان عاشقاں، بادشاہ سروراں، رہنمائے رہبراں، نور قلب عارفاں، راحت جان جہاں، شاہ زمان اور رحمتوں کا بحر بے کراں، ہاں ہاں وہی امانت یزداں جو نیر تاباں، مہر درخشاں، حسن بہاراں، جان بہاراں، شان بہاراں، ابر باراں، تاج سر مسلمان، فخر رسولاں، صاحب قرآن، سرور سلطان، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے گا، یہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، کیونکہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔